بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چاند گرہن کے موقع پہ جب چاند کو گرہن لگتا ہے اس وقت جو حاملہ عورتیں ہیں، پریگننٹ عورت ہے جس کے پیٹ میں بچہ ہے، ان لوگوں کے لیے اسلامی نظریے کے اعتبار سے کیا کرنے کا حکم ہے، کن کاموں سے رکنے کا حکم ہے، بہت ضروری پوائنٹ کے اعتبار سے ایک ایک جز آپ کے سامنے بیان کروں گا، آپ کو بتاؤں گا۔ جیسا کہ آپ اگر دیکھنا چاہیں تو آپ کے مسائل اور ان کا حل جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 125 پہ بھی چند باتیں آپ کو مل جائیں گی۔ اس کے علاوہ دلائل دیتا جاؤں گا، انشاءاللہ سمجھاتا جاؤں گا۔ ایک اصول پہلے سمجھ لیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دینی معاملات پہ اگر کوئی بات کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی بتاتا ہے کچھ بھی دینی اعتبار سے شریعت کے معاملے میں، اور وہ جو بتا رہا ہے دین میں شریعت میں موجود نہیں ہے، تو اس کی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، من گھڑت ہے، شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ اگر آپ کوئی چیز دین میں شریعت میں نہیں ہے، آپ اس کو شرعی حکم سمجھ کر عمل کرنے لگیں گے تو پھر یہ شریعت میں اضافہ کرنا ہے، اور یہ سخت جرم ہے۔ حدیث میں آتا ہے کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالہ فی النار۔ ہر دین میں ہر نئی بات کا ایجاد کرنا، پیدا کرنا گمراہی ہے، اور گمراہی جہنم کا راستہ ہے۔ جہنم کے راستے پہ آپ چل رہے ہوں گے اگر ایسی حرکت آپ کریں گے۔ اب نمبر 1، حاملہ عورت کے بارے میں اسلام میں کوئی ایسا حکم چاند گرہن کے موقع پہ جو الگ سے آیا ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے حاملہ خواتین کے بارے میں الگ سے کوئی بات بتائی ہو کہ چاند گرہن کے بارے میں ان کے لیے یہ حکم ہے، ایسی کوئی بھی روایت نہیں ہے۔ دوسری بات، پابندیاں کیا کیا ہیں حاملہ عورت کے لیے؟ یاد رکھیے گا، کوئی بھی پابندی شریعت کے اعتبار سے شرعن کوئی بھی پابندی نہیں ہے، اسلامی نقطہ نظر سے بتا رہا ہوں۔ پھر کیا کریں گی ایسی صورت میں حاملہ عورتیں؟ وہی عام حالات میں عام لوگوں کے لیے جو حکم ہے وہی حکم ان حاملہ خواتین کے لیے ہے، الگ سے کچھ بھی ایک ذرہ بھی نہیں ہے۔ اب سمجھیے پھر کیا کیا ہوتا ہے، وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ نمبر 3، چند حضرات یہ کہتے ہیں، خاص طور سے عورتوں میں یہ باتیں پھیلی رہتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ حاملہ عورتیں ایسے موقع پہ چھری یا چاقو یا قینچی، بلیڈ یا پھر کوئی بھی دھاردار چیز بالکل نہ پکڑیں، استعمال نہ کریں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں بالکل من گھڑت، کوئی ایسی بات نہیں ہے، شریعت سے ان باتوں کا کوئی تعلق نہیں۔ ضرورت کے وقت بالکل پکڑ سکتی ہیں۔ کہتی ہیں کہ اگر اس طرح یہ پکڑے گی کوئی دھاردار چیز تو بچہ جب پیدا ہوگا ناک کٹا ہوا ہوگا، کان کٹا ہوا ہوگا، یا جسم کا کوئی حصہ کٹا ہوا ہوگا، اس طرح باتیں کہتی ہیں۔ کون بولا آپ کو؟ اللہ کے رسول نے کہا تھا، جبکہ خود اللہ کے رسول تردید کرتے ہیں کہ لا عدوہ ولا طیارہ، یہ جو بدسگونیاں ہیں شریعت میں ان کے لیے کوئی بھی جگہ نہیں ہے اسلام میں۔ اب پھر یہ جو باتیں ہو رہی ہیں آئی کہاں سے ہیں یہ بھی سمجھیے، یہ آئی ہیں غیر مسلموں سے۔ یہ باتیں جب آپ غیر مسلموں کی کتابوں کا مطالعہ کریں گے، ان کی کتابوں میں یہ لکھا ہے ایسے موقع پہ ان چیزوں کا استعمال نہ کریں حاملہ خواتین، تو یہ باتیں غیر مسلموں سے آج ہمارے معاشرے میں مسلمان عورتوں میں بھی پھیل رہی ہیں۔ ارے آپ اسلام کو مان رہی ہیں، پھر غیر مسلموں کے مذہب کی باتیں آپ کہاں سے لے کے آ رہی ہیں اسلام میں؟ کیا آپ اسلام کو نہیں مانتی؟ جب مانتی ہیں تو اسلام ہی تو آپ کے لیے کافی ہے۔ اللہ نے خود کہا ہے، قرآن میں یہ اعلان کر دیا کہ دین اسلام مکمل ہو گیا اور میں اس دین سے راضی ہوں، اب اس کے بعد کسی اور چیز کی، کسی اور دین کی ضرورت نہیں۔ تو پھر آپ کہاں سے کہیں کن کتابوں سے، کن غیر مسلموں سے آپ لے کے آ رہے ہیں؟ اسی لیے کیا ضرورت ہے اس کی؟ ایک چیز اور بتانا چاہتا ہوں، یہ آئی کہاں سے ہیں؟ غیر مسلموں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی وجہ سے ان کے ساتھ دوستانہ تعلقات ہوتے ہیں، وہ بھی بتاتے رہتی ہیں ادھر غیر مسلم کی عورتیں، یہ بھی اپنی چلتی ہیں۔ اب مولانا سے پوچھیں گے تبھی تو مسئلہ حل ہوگا، علماء سے رابطہ نہیں،
علماء سے تعلقات نہیں. گھر میں لڑکا پیدا ہوا تو ڈاکٹر انجینئر پڑھاؤ، مولوی کا سوال ہی نہیں، مفتی کا سوال نہیں، تو کہاں سے یہ اصلاح ہوگی تمہاری؟ یہ تو ایک بات تھی. دوسری بات، چند عورتیں یہ کہتی ہیں، نمبر 4، گھر سے باہر نہیں نکلے، گھر سے باہر نکلنے میں نقصان ہے، اس کو بھی خطرہ ہے، بچے کو بھی خطرہ ہے. کوئی بنیاد نہیں اس کی. اب یہاں پر ایک چیز بتاتا ہوں. چند جو نادان ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے کیا ہوتا ہے، کچھ ایسی ہوائیں، ایسی فضائیں اس وقت بن جاتی ہیں. کہتے ہیں کہ سائنس جاننے والے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس وقت جو ہے باہر جانے سے نقصان ہوتا ہے. کس ڈاکٹر نے کہا ہے؟ یہ سب غیر مسلموں کی کتابوں میں ہے. کسی بھی معتبر اور ماہر ڈاکٹر نے آج تک یہ نہیں کہا کہ ایسے موقع پہ باہر جانا بہت خطرہ ہوتا ہے. پھر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، جب آپ کہتے ہیں کہ ہوا خراب ہو جاتی ہے، فضا خراب ہو جاتی ہے، ایسے موقع پہ باہر جائیں گے تو نقصان ہے، جب حاملہ عورت کے لیے نقصان ہے تو عام آدمی کے لیے بھی نقصان ہونا چاہیے. اس کے لیے کیوں نقصان نہیں ہے؟ صرف حاملہ عورت کو وہاں کھینچ کر آپ گھسا رہے ہیں، یہ کیوں؟ پتہ چلا کہ نہیں، بات یہ نہیں ہے، بات ہے مذہبی اعتبار سے عورتیں سمجھ رہی ہیں. وہ بھی مذہب کہاں، غیر مسلموں کے مذہب سے لا رہی ہیں. اس کو سمجھیے، یہ سب باتیں اصلاح کرنی بہت ضروری ہے. اسی طرح نمبر 5 یہ کہتی ہیں کہ اس وقت جو ہے کوئی بھی گھر کا کام وغیرہ نہیں کرے، روٹی پکانا، چاول دیکھنا، جو بھی کام، گھر کے کام و کاج حاملہ عورت نہیں کرے. بالکل غلط، ایسی کوئی بات نہیں ہے. ضرورت کے وقت بالکل کر سکتی ہے. شریعت میں اس کے لیے مطلب کوئی ایسا حکم ہی نہیں ہے. اب کہاں سے آیا؟ وہیں سے آیا، میں پہلے بتا چکا ہوں. اور نمبر 6 اسی طرح کہتے ہیں کہ گرہن کو نہ دیکھیں. اس وقت گرہن کو دیکھنے سے کہتے ہیں کہ آنکھوں میں جو ہے کچھ بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں، اس وقت کچھ نقصان ہونے لگتا ہے. میں کہنا چاہتا ہوں، کس نے کہا ہے آپ کو؟ کوئی ماہر ڈاکٹر. اب کوئی اگر پنڈت سے جا کر پوچھیں گے، جو پنڈت ڈاکٹر بن کے بیٹھا ہوگا، وہ تو یہی بتائے گا نا، اپنی کتاب کو چلانے کے لیے، اپنے مذہب کو رنگ دینے کے لیے تو یہی تو بتائے گا نا. ارے کوئی ماہر ڈاکٹر ہو، ان سے پوچھیں. ہاں، اگر واقعتاً کوئی ماہر ڈاکٹر ہے، وہ کہتا ہے، سائنس جاننے والا ہے، وہ کہتا ہے کہ واقعتاً وہاں پر کچھ خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں، ایسے موقع پہ نہ جائیں، تو پھر شریعت سے تعلق نہیں رہا اس کا، یہ تو ڈاکٹر ہی تعلق ہے. جیسے ڈاکٹر کہہ دے آپ کو کہ بھائی آپ کو شوگر ہے، اسی لیے آپ چینی مت کھائیے. ٹھیک ہے، آپ چینی مت کھائیے، کوئی بات نہیں ہے. اب آپ کے لیے چینی کھانا حرام نہیں ہوا، آپ کے لیے چینی کھانا کوئی شریعت کے اعتبار سے ناجائز نہیں ہوا، بلکہ وہاں کسی اور غیر کی وجہ سے وہ منع کیا گیا، کیونکہ وہاں آپ کو نقصان ہو جائے گا. ایسے ہی اگر کوئی کہتا ہے، ڈاکٹر کوئی سائنس جاننے والا کہتا ہے کہ ہاں اس وقت نقصان ہوتا ہے، پھر ٹھیک ہے، کوئی سائنس جاننے والا کہا ہو، میرے علم میں نہیں ہے. میرے علم میں اتنی ساری کتابیں پڑھنے کے بعد، سائنس کی کتابیں بھی پڑھنے کے بعد، کیونکہ میں میٹرک تک پڑھا ہوں، 10 کلاس تک پڑھا ہوں، 10 کلاس تک پڑھا ہوں، اس کے علاوہ بھی ادھر ادھر کی کتابیں پڑھا ہوں، لیکن کسی بھی سائنس جاننے والے نے، ڈاکٹر نے یہ نہیں کہا ہے اب تک. اب کون کہتا ہے، خدا جانے. اور نمبر 7 کھانا وغیرہ نہ کھائیں، پانی تک نہ پئیں. حاملہ عورتیں ایسے موقع پہ کہتی ہیں، غلط ہے، ایسی کوئی بات نہیں. ضرورت کے وقت کھانا کھا سکتی ہیں، کوئی حرج نہیں. بھوک لگے تو کھا لیجئے، کوئی حرج نہیں. اسی طرح پانی پینے میں بھی کوئی ذرہ برابر بھی فرق نہیں پڑے گا. ہوتا کیا ہے، اگر کسی کے ساتھ یہ معاملہ پیش آ جائے، کوئی کھانا کھا لی ہو، پانی پی لی ہو، کسی کے بچے کو نقصان ہو گیا، اب شور ہو جاتا ہے، دیکھو چاند گرہن کے ٹائم میں یہ اس طرح کر رہی تھی، کھانا کھا رہی تھی، اسی لیے ہوا ہے، اب شور ہو گیا. میں ان اندھوں سے یہ کہنا چاہوں گا، یہ لفظ جان بوجھ کر میں استعمال کرتا ہوں، یاد رکھیے. میں ان اس طرح کی باتیں کرنے والوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ایک آدمی کا کھانے کی وجہ سے نقصان ہو گیا، تم اسے دیکھ رہے ہو، اسی کھانے کی وجہ سے اور کتنی ساری عورتیں، حاملہ عورتیں، مسلم خواتین ایسی ہیں جنہیں کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے، وہ تمہیں نظر نہیں آتی. سوچئے، پتہ چلا کہ نہیں، وہ تو تقدیر میں تھا خراب ہونا، تقدیر میں تھا بچے میں نقص پیدا ہو جانا، تقدیر میں تھا بیماری کا ہو جانا، بیمار ہو گئی، بچے کو نقصان ہو گیا. اب سورج چاند گرہن سے کیا جوڑ رہے ہو تم؟ سمجھیے، یہ نقطہ ہے، اصلاح بہت ضروری ہے.
اور اسی طرح کہتے ہیں کہ ناخن اور بال نہ کاٹیں، یہ بھی غلط، بالکل سراسر غلط، ضرورت ہے تو کاٹ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اسی طرح کہتے ہیں کہ نمبر 9، سلائی نہ کریں، سوئی وغیرہ، سوئی دھاگا سوئی وغیرہ استعمال نہ کریں اس وقت، کوئی بنیاد، وہی کہتے ہیں بچے کو نقصان ہوگا، کس نے کہا بچے کو نقصان ہوگا بھائی؟ تعجب ہے، کیا باتیں ہیں یہ سب۔ میں جب کتاب پڑھتا ہوں تو مجھے پڑھ کے بھی ہنسی آتی ہے کہ اس طرح کے بھی حضرات جو ہے دنیا میں ایسی عورتیں، ایسے لوگ موجود ہیں جو اس طرح غلط تصور بھی کرتے ہیں۔ اور نمبر 10 کہتے ہیں کہ بیٹھی رہیں عورتیں، حاملہ عورت ایسے موقع پہ بیٹھی رہے، لیٹے نہیں، سوئے گی نہیں، ویسے ہی بیٹھی رہے گی یا چلتی پھرتی رہے گی۔ 2 طرح کی باتیں مجھے ملی ہیں، کچھ کتابوں میں ایسی ملی ہیں کہ وہ بیٹھی رہے، بالکل سونا نہیں ہے اس کو، اور کچھ کتابوں میں ایسی باتیں ملی ہیں کہ اسے بیٹھنے بھی نہیں ہے، کہیں بیٹھے گی نہیں، چلتی رہے گی، ادھر سے ادھر چلتی رہے گی پورا چاند گرہن ختم ہونے تک۔ ان تمام باتوں کا کوئی بنیاد نہیں ہے، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، سب من گھڑت ہے۔ اگر نیند آئے تو سو سکتی ہے، آرام کر سکتی ہے، لیٹ سکتی ہے، بیٹھ سکتی ہے، سب جائز ہیں، کوئی حرج نہیں۔ یہ سب باتیں آئی ہیں پنڈتوں کی کتابوں سے، اللہ حفاظت کرے ہماری۔ اور نمبر 11 کہتے ہیں کہ ایک دھاگا لے لے، یہ بھی ایک عجیب بات ہے، کہتے ہیں کہ ایک دھاگا لے لے، جب چاند گرہن لگنا شروع ہو جائے اس وقت سر سے لے کر پیر تک ایک دھاگا ناپ کے اپنے پاس رکھ لے۔ ارے اس سے کیا ہوگا؟ میں سمجھا نہیں، اس کام سے کیا ہوگا رکھنے سے؟ کوئی فائدہ؟ کوئی فائدہ نہیں، یہ سب بے بنیاد واہیات، یہ سب کیا ہیں؟ توہم پرستی۔ دل میں کوئی بات آ گئی، کوئی کچھ بھی بتا دیا، کل آئے گا کوئی بتا دے گا ارے ایسا کرو، الٹا لٹکی رہو، اب الٹا لٹکنا شروع کر دیں گے عورتیں۔ سوچی ایسا ہی ہوگا، کیونکہ یہ سب خرافات ہیں، اسلامی تعلیم نہیں حاصل کی ہیں انہوں نے، شریعت کو نہیں سمجھا ہے، قرآن و سنت کا پیغام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم انہوں نے حاصل نہیں کی ہے، تو کیا ہوگا؟ یہی تو ہوگا، کوئی کچھ بھی بتائے گا، بنا پیندی کا لوٹا، جدھر ٹھیل دو ادھر ہی کرتے رہیں گے۔ یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے لیکن بہت اہم ہے، یہ سوچئے، اسلامی نظریہ اور اسلامی تعلیم سے دوری کا نتیجہ ہے یہ سب۔ اور اسی طرح کہتے ہیں کہ اس وقت حاملہ عورت کو بہت خطرہ ہوتا ہے۔ کس نے کہا خطرہ؟ کوئی خطرہ وطرہ نہیں ہے۔ ایسے موقع پہ جو خطرہ عام لوگوں کو ہے، قیامت آنے کا اندیشہ ہے، نہ جو ہے آدمی دنیا ختم ہو سکتی ہے، بہت نازک مرحلہ ہے، سب کے لیے ہے۔ حاملہ عورت کے لیے کیا خطرہ ہے بھائی؟ سب کے لیے جو ہے اس کے لیے وہی ہے، اب کیا ہے خطرہ؟ الگ سے کوئی خطرہ؟ یہ الگ سے خطرہ سب لوگ بنائے ہوئے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ایسی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اگر ایسی کوئی بات ہوتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ضرور بتاتے، اگر ایسی کوئی بات ہوتی۔ کوئی نہیں ہے ایسی بات، جب نہیں ہے پتہ چلا یہ دین، یہ اسلام تو کامل ہے۔ جب کامل آپ کہہ رہے ہیں، اسلام کو مکمل مان رہے ہیں، تو پھر یہ باتیں کہاں سے آ گئیں جب اسلام میں نہیں ہے؟ تو پتہ چلا ان باتوں کی کوئی حقیقت نہیں، بے بنیاد ہیں۔ یہ بہت ضروری گفتگو میں نے کی ہے اور اطمینان کے ساتھ آپ کو سمجھانے کے لیے میں نے کیا ہے۔ آپ کی ذمہ داری ہے عام لوگوں تک پہنچائیں، لوگوں کو سمجھائیں، لوگوں کو بتائیں۔ امید کرتا ہوں کہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ میرا کام تھا سمجھانا، میں منانے کا حقدار نہیں ہوں، میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں آپ کو منا بھی لوں، ہاں بتا سکتا ہوں۔ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ بلغو انی، مجھ سے پہنچاؤ، ولو آیا، ایک آیت بھی ہو سکے، اسی لیے میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ آپ بھی دوسروں تک پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا کرے۔ دعا کرتا ہوں کہ مجھے بھی سمجھ دے، عام لوگوں کو بھی سمجھ دے، آمین یا رب العالمین۔ MARB دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنے چینل میں ڈال سکتے ہیں۔ نیز ہمارے ساتھ واٹس ایپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے واٹس ایپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں۔